السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاک فوج نے گھر گھس کر دشمن کو نشان عبرت بنا دیا، 5 انڈین دہشت گرد ہلاک۔ مودی اور میڈیا کی ایک بار پھر چیخو پکار شروع ہو گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پاکستانی فوج نے گھر گھس کر دشمن کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر دشمن کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ بلوچستان BLA ٹیررس کے خلاف ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک و قوم کی ترقی اور قومی یکجہتی اور دہشت گردی کے خاتمے سے مشروط ہے۔ ملکی ترقی کے لیے وفاق اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ملک کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری ناگزیر ہے۔ ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، تب بھی قرض اور IMF کے چنگل سے نجات مل سکتی ہے۔ دھرنے اور احتجاج کی سیاست ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ اور نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں صوبائی وزراء، آرمی چیف اور کابینہ کے ارکان نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اجلاس میں شرکت پر شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سب کی اجتماعی کاوشوں، محنت اور اخلاص سے آہستہ آہستہ ملکی معیشت استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وفاق، صوبوں، اداروں اور آرمی چیف کا اس میں بڑا کردار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملکی ترقی کے لیے وفاق اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہم کب تک IMF کے پروگرام پر انحصار کریں گے؟ موجودہ پروگرام کے لیے سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات نے بھرپور ساتھ دیا۔ ہمیں IMF اور قرضوں سے جان چھڑانے کے لیے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا، اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج پر حملے ناگزیر ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی تنظیموں کے خلاف آپریشن شروع کرنے کی جو منظوری ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے دے دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ میٹنگ کے دوران بیرونی طاقتوں کے ہمہ پر، جس میں بھارت سر فہرست ہے، عدم تحفظ پیدا کر کے پاکستان کی معاشی ترقی کو روکنے کے لیے معصوم شہریوں اور غیر ملکی شہریوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف فوجی آپریشن کی منظوری دی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ تنظیموں بشمول مجید بریگیڈ، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ راجن آجوئی سنگر کے خلاف فوجی آپریشن کی منظوری دے دی گئی ہے۔ تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ آپریشن کب شروع ہوگا۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ اجلاس نے ویژن استحکام کے فریم ورک کے تحت قومی انسداد دہشت گردی مہم کو دوبارہ متحرک کرنے کے لیے پارٹی خطوط سے اوپر اٹھ کر سیاسی حمایت اور مکمل اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بنوں میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر بھی حملہ ہوا ہے اور 12 جوان شہید کر دیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں کے علاقے مالی خیل میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملے میں پاک فوج کے 12 جوان شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ میں 6 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے خوارج کی چیک پوسٹوں میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ISPR کے مطابق خوارج نے داخل ہونے کی کوشش میں بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی۔ خودکش دھماکے کے نتیجے میں دیوار کا ایک حصہ گر گیا اور ارد گرد کا انفراسٹرکچر بھی متاثر ہو گیا اور شہداء کے پاس پاک فوجی جوان اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 2 اہلکار بھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا پاکستانی فوج نے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں آپریشن جاری ہے۔ 5 دہشت گرد انڈین دہشت گرد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے
کہ بھارت کی جانب سے میزائل اور جنگی طیارے بارڈر پر شفٹ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف جنگ کی تیاری کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق بھارت نے اپنے میزائلوں سے لیس جنگی طیارے پاکستان کی سرحد کے قریب تعینات کر دیے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف نے فوج کو ہنگامی بنیادوں پر تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حالیہ اقدامات نے دونوں ممالک کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ بھارت کی فضائیہ بھی میزائلوں سے لیس بڑی جنگ کے لیے تیار ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی سطح پر کوششیں کی جاتی رہی ہیں تاکہ امن قائم رہے۔ مختلف مواقع پر سیز فائر کے معاہدے ہوئے لیکن یہ عارضی ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے حالات ایک بار پھر خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حال ہی میں کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فضائیہ جن میں میزائل نصب ہیں پاکستانی سرحد کے قریب تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ طیارے بھارتی فضائیہ کے جدید ترین اثاثوں میں شمار ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فوج کو مکمل تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ فوجی افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں فوری طور پر تمام دفاعی نظام کو فعال کریں اور کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔ پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی مکمل طور پر ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنی فوجی نقل و حرکت میں اضافہ کر دیا۔ اضافی دستے سرحدی علاقوں میں تعینات کر دیے۔ پاکستان کے پاس موجود جدید ٹیکنالوجی ہتھیاروں کو بھی متحرک کیا جا رہا ہے تاکہ بھارت کے کسی بھی ممکنہ حملے کا جواب دیا جا سکے۔ بھارت کے اس حالیہ جارحیت کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دونوں ممالک ایک بار پھر جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ دونوں ممالک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں۔ کسی بھی جنگ کا نتیجہ خطے کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بھارت کی جانب سے فضائیہ کی تعیناتی اور پاکستان کی تیاریوں نے جنگ کے امکانات کو مزید بڑھا دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے امکانات کو روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر سفارتی کوششیں بھی کی جاتی رہی ہیں اور اس کے لیے مزید کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں دونوں ممالک کی طرف سے سفارتکاری کی بجائے جنگی تیاریوں پر زور دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں۔